السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت حقیقته، اسناد مجازی کی حقیقت کی معرفت، اما ظاہرۃ یا تو ظاہر ہوگی، و اما خفیۃ یا پھر کیا ہوگی، خفی ہوگی، پوشیدہ ہوگی۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اسناد مجازی میں فعل کی اسناد فاعل مجازی کی جانب ہوتی ہے۔ فعل کی اسناد فاعل مجازی کی جانب ہوتی ہے، لیکن اس فعل کی اسناد اولاً فاعل حقیقی کی جانب ہوئی ہوگی۔ کس کی جانب ہوئی ہوگی؟ فاعل حقیقی کی جانب، یعنی فاعل مجازی کی جانب اسناد اسی وقت ہوگی جب کہ اس فعل کی اسناد پہلے فاعل حقیقی کی جانب ہو چکی ہو۔ لہذا اسناد مجازی میں جب فعل کی اسناد فاعل مجازی کی جانب ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت متحقق ہوگی جب اس فعل کی اسناد اولاً قائل کی جانب ہو چکی ہو، فاعل حقیقی کی جانب ہو چکی ہو، تب ایسی صورت میں اسناد مجازی میں فعل کے فاعل حقیقی کو پہچاننا کبھی یا تو ظاہر ہوگا یا پوشیدہ ہوگا۔ تو اسناد مجازی میں فعل کی اسناد چونکہ فاعل مجازی کی جانب ہے، لہذا اس کی معرفت، اس کی حقیقت کی معرفت ہم کو کیسے ہوگی؟ اسی وقت ہوگی جب کہ ہم اس کے فاعل حقیقی کو پہچانیں۔ اب فاعل حقیقی کو پہچاننا یا تو ظاہر ہوگا یا پھر فاعل حقیقی کو پہچاننا کیا ہوگا؟ خفی ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ اسی کے دو طریقے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمائے کہ اسناد مجازی کی حقیقت کا جاننا، یعنی کہ فعل کی اسناد جو فاعل مجازی کی جانب ہے، اس میں فعل کے معنی حقیقی کو جاننا یا تو ظاہر ہوگا، وَإِمَّا خَفِيَّةٌ یا پھر کیا ہوگا؟ خفی ہوگا۔ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر غور و فکر کے ہی ہم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا فاعل حقیقی فلاں چیز ہے، اور خفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے، غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں فلاں چیز اس کا کیا ہے؟ فاعل حقیقی ہے۔ تو جہاں پر فاعل حقیقی کی معرفت ظاہر ہو، اس کی مثال جیسے اللہ رب العزت کا فرمان فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ تو یہاں ربح کی اسناد تجارت کی جانب کی گئی ہے، اور یہ ربح کی اسناد تجارت کی جانب کرنا یہ کیا ہے؟ اسناد مجازی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارت یہ ربح کا فاعل حقیقی نہیں ہے بلکہ فاعل مجازی ہے۔ تو اس کا فاعل حقیقی کیا ہے؟ اہل تجارت، ارباب تجارت۔ تو اس فاعل حقیقی کو پہچاننا یہاں پر دشوار ہے یا آسان؟ تو بتاتے ہیں اس فاعل حقیقی کو، یعنی کہ ارباب تجارت کو پہچاننا یہاں پر آسان ہے، اس لیے کہ اہل عرب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی ربح کی اسناد کرتے ہیں تو اس کی اسناد ارباب تجارت کی جانب کرتے ہیں، کی جانب ارباب تجارت کی جانب کرتے ہیں، اور یہاں پر ربح کی اسناد ارباب تجارت کی جانب نہیں کی گئی ہے۔
تو ہم کو بغیر کسی غور و فکر کے پتہ چل گیا کہ رب کا فاعل حقیقی کیا ہے؟ ارباب تجارت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ رب کی اسناد کرتے ہیں تو تجارت کی جانب نہیں بلکہ ارباب تجارت کی جانب کرتے ہیں۔ لہذا جو ارباب تجارت اس کا فاعل حقیقی ہے اس کو جاننا دشوار نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے۔ رہا وہ مثال کہ جہاں پر فاعل حقیقی کو جاننا دشوار ہو، پوشیدہ ہو، غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہو، تو اس کی مثال جیسے کہ سرتنی رؤیتو کا، مجھ کو تیرے دیکھنے نے خوش کر دیا، مجھ کو تیرے دیکھنے نے خوش کر دیا۔ سرت فعل کی اسناد رؤیت کی جانب کی گئی ہے، تو رؤیت چونکہ سرت کا فاعل حقیقی نہیں ہے، جب رؤیت سرت کا فاعل حقیقی نہیں ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرت فعل کا فاعل حقیقی کون سی چیز ہے، آیا اس کو جاننا ہمارے لیے آسان ہے یا دشوار؟ تو پتہ چلا ہمیں کہ ہاں سرت کا فاعل حقیقی جاننا یہ کیا ہے؟ دشوار ہے۔ کیوں دشوار ہے؟ اس لیے دشوار ہے کہ سرت کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اس میں جلالت ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ دیکھنا کسی کو خوش نہیں کر سکتا، دیکھنے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو خوش کر سکے۔ ہاں یہ طاقت تو اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے کہ جس کو چاہے اللہ رب العزت خوشی عطا فرما دے۔ اب سرت کا فاعل حقیقی کیا ہوا؟ ذات باری۔ اب ذات باری کو پہچاننا یہاں پر کیا دشوار ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب اکثر استعمال یہ ہو گیا ہے کہ سرور وغیرہ جیسے فعل کی اسناد اکثر و بیشتر اب فاعل مجازی کی جانب کی جانے لگی ہے۔ سرور وغیرہ فعل کی اسناد اکثر و بیشتر اب فاعل مجازی کی جانب کی جانے لگی ہے، تو اتنا فاعل مجازی کی جانب سرور وغیرہ فعل کی اسناد ہو رہی ہے کہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے فاعل حقیقی میں استعمال ہونا بالکل چھوڑ ہی دیا ہے۔ تو جو چیز چھوٹنے کے در پہ آ جائے تو اب اس کو جاننا ضرور غور و فکر کا موجب ہے، بغیر غور و فکر کے اب وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سرور کا یا فاعل حقیقی جاننا یہ کیا ہے؟ غور و فکر کے بعد ہوگا۔ سرور کے فاعل حقیقی کو جاننا یہاں پر کیا یہ پوشیدہ ہے۔ دوسری مثال دی جیسے کہ یزیدو کا وجہ حسنن، تیرے اندر اس کا چہرہ حسن کے اعتبار سے اضافہ کر دیتا ہے۔ اب چہرے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کے اندر حسن کو اضافہ کر دے، تو پتہ چلا یزید کا وجہ جو ہے یہ فاعل مجازی، فاعل حقیقی نہیں، تو فاعل حقیقی کیا ہے؟ فاعل حقیقی ہے، اس میں جلالت۔ اب یہاں پر بھی اس کے فاعل حقیقی کو جاننا کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید فعل کی اسناد وجہ وغیرہ کی جانب اب اکثر و بیشتر اس کی اسناد اسی طریقے سے ہوتی ہے، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کلمات نے اپنے فاعل حقیقی کو چھوڑ دیا ہے۔ جب فاعل حقیقی گویا کہ متروک کے درجے میں آ گا تو اب ان کا جاننا بھی کیا ہو جائے گا؟ دشوار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ومعرفت حقیقتی، اسناد مجازی کی حقیقت کی معرفت اما ظاہرۃ، یا تو ظاہر ہوگی، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان فما ربحت تجارتهم، ای فما ربحوا فی تجارتهم، یعنی کہ ارباب تجارت کو نفع نہیں ہوا اپنی تجارت میں۔ واما خفیۃ، یا پھر حقیقت کیا ہوگی؟ پوشیدہ ہوگی، جیسے کہ آپ کے قول سرتنی رؤیتک میں، کیونکہ اس کا فاعل حقیقی کیا ہے؟ اس میں جلالت، اصل عبارت ہے سرنی اللہ عند رؤیتی کا، کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو خوش کر دیا تیرے دیکھنے کے وقت۔ اسی طریقے سے یزیدو کا وجہ حسنن، تیرے اندر اس کا چہرہ حسن کو کیا کر دے؟ زیادہ کر دے۔ اذ ما زدتہ نظر، جبکہ تو غور و فکر سے اس کو دیکھے یا دیکھنے میں کیا کرے؟ کثرت کرے۔ تو اب اس کا بھی فاعل حقیقی یزید کا کیا ہے؟ اس میں جلالت، اصل عبارت ہے یزیدک اللہ حسنا فی وجہی، اللہ رب العزت حسن کو اس کے چہرے میں زیادہ کر دے۔ وَأَنْكَرَهُ السَّكَّاكِ ذَاهِبًا إِلَىٰ أَنَّ مَا مَرَّ وَنَحْوَهُ اسْتِعَارَةٌ مِّلْكِنَايَةٍ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّبِيعِ الْفَاعِلُ الْحَقِيقِيُّ بِقَرِينَةِ نِسْبَةِ الْإِنْبَاتِ إِلَيْهِ،
یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ سکاکی کا نظریہ، سکاکی کا مذہب بیان فرماتے ہیں۔ ما قبل میں ہم نے جن مثالوں کے اندر اسناد مجازی کا تحقق دکھایا، سکاکی نے ان تمام مثالوں میں اسناد مجازی کی نفی کر دی اور یہ کہا کہ وہ مذکور تمام مثالیں کیا ہیں، استعارہ بالکنایہ کے قبیل سے۔ کئی قبیل سے ہیں، استعارہ بالکنایہ کے قبیل سے ہے۔ استعارہ بالکنایہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں کہ مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مشبہ بھی مراد لی جائے، مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مشبہ بھی مراد لیا جائے، اور مشبہ بھی کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر دیا جائے، مشبہ بھی کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر دیا جائے۔ تو سکاکی کہتے ہیں مذکورہ جتنی مثالوں میں آپ نے اسناد مجازی کو دکھایا، ان تمام مثالوں میں سے کسی میں بھی اسناد مجازی نہیں ہے، بلکہ اسناد مجازی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور جن مثالوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسناد مجازی ہے تو وہ استعارہ بالکنایہ کے قبیل سے ہیں۔ استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں کہ مشبہ کو ذکر کیا جائے، مشبہ بھی کو مراد لیا جائے، اور مشبہ بھی کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر دیا جائے۔ تو یہاں پر مذکورہ مثالوں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ مثلا ہم کہیں انبت الربیع والبقلا، تو امام شافعی کہتے ہیں، وہ سکاکی کہتے ہیں کہ الربیع یہ کیا ہے؟ یہ مشبہ ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ اس میں جلالت سے، یعنی کہ الربیع مشبہ اور اس میں جلالت مشبہ بھی، تو یہاں پر مشبہ بول کر کے مشبہ بھی مراد لیا گیا ہے، اور اسی مشبہ بھی یعنی کہ اس میں جلالت کے لوازم میں سے ایک فعل انبات کو کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا۔ لہذا مذکورہ تمام مثالوں میں سکاکی نے اسناد مجازی کی نفی کر دی، اور یہ کہا کہ جن کو آپ اسناد مجازی کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں سکاکی کے نزدیک استعارہ بالکنایہ ہے۔ وان کرہ السکاکی، اور سکاکی نے انکار کیا ہے ذاہباً اور گئے ہیں الی اس بات کی جانب انما مرہ کہ ما قبل میں جو گزرا ونحوہ اور جیسی اور دیگر مثالیں، یہ تمام کی تمام استعارۃ بالکنایہ، یہ کیا استعارہ بالکنایہ ہیں۔ کیوں ہے؟ اعلی ان المراد، اس بنیاد پر کہ مراد ربی سے کیا؟ فاعل حقیقی ہے، یعنی کہ استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مشبہ بھی مراد لیا جائے۔ مثلا انبت الربیع والبقلا میں ربی سے مراد کیا؟ فاعل حقیقی ہے، لیکن کس کو ذکر کیا گیا؟ ربی یعنی مشبہ کو ذکر کیا گیا، مراد کیا لیا گیا؟ اس میں جلالت یعنی مشبہ بھی۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ استعارہ بالکنایہ میں مشبہ بھی کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر دینا ہے، تو کہتے ہیں تو وہ لازم کیا ہے؟ بقرینۃ نسبت الانبات الیہ، کہ انبات کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی گئی ہے۔ یہ کیا اس بات پر قرینہ ہے کہ مذکورہ تمام مثالیں کائی کی ہیں؟ استعارہ بالکنایہ کی ہیں۔ وعلی ھذا القیاس غیر، اور اسی پر اور دیگر مثالوں کو قیاس کر لیجیے۔ وفیہ نظر، سکاکی نے جو اپنا مذہب بیان کیا کہ ما قبل کی تمام مثالوں میں جن کے اندر استعارہ، جن کے اندر اسناد مجازی تھی، ان تمام مثالوں میں اسناد مجازی کی نفی کرنا اور استعارہ بالکنایہ کو ثابت کرنا، اس میں مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں نظر ہے، اس میں نظر ہے۔ کیوں نظر ہے؟ اس لیے نظر ہے اگر ہم سکاکی کی بات کو درست مان لیں، یہ مان لیں ہاں کہ چلو مذکورہ تمام مثالیں اسناد مجازی پر مشتمل نہیں ہیں بلکہ استعارہ بالکنایہ پر مشتمل ہے، تب ایسی صورت میں ظرفیت الشیء الی نفسہ لازم ہے۔ اگر ہم سکاکی کی بات کو درست مان لیں تو فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ جیسی مثال میں ظرفیت الشیء الی نفسہ لازم آئے گا، اور ظرفیت الشیء الی نفسہ کیا؟ یہ بات ہے۔ کیسے لازم آئے گا؟ اس لیے لازم آئے گا، جملہ ہے فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو راضیہ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے وہ لوٹنے والی کس کی جانب؟
وہ لوٹ رہی ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ میں جو راضیہ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے عیشا کی جانب. تو عیشا کیا بنا اس کا فاعل مجازی، کیا بنا عیشا فاعل مجازی. اور سکاکی کے نزدیک فاعل مجازی گویا کہ مشبہ ہوتا ہے، مشبہ کو ذکر کیا جاتا ہے، مراد کیا لیا جاتا ہے مشبہ بھی، لہذا عیشا سے مراد کیا ہوگا صاحب عیشا، عیشا سے مراد صاحب عیشا ہوگا. اور فی سے پہلے جو ہوا ہے ہوا، اس ہوا سے مراد بھی کیا صاحب عیشا ہے. تو اب دیکھیے اصل عبارت ہوگی فصاحب العیشا فی صاحب عیشۃ راضیہ، صاحب عیشا صاحب عیشا میں ہے. تو یہ ظرف و مظروف کا ایک ہو جانا یہی کیا کہلاتا ہے ظرفیت الشیء الی نفسہ، جو کہ کیا ہے جائز و درست نہیں ہے. تو اگر ہم سکاکی کے مذہب کو درست مان لیں فهو فی عیشۃ راضیہ جیسی مثال میں ظرفیت الشیء الی نفسہ لازم آئے گا. اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ نہارو صائمن جیسی مثال میں اضافت درست نہ ہو، اضافت درست نہ رہے. کیوں نہ رہے؟ اس لیے کہ صائم یہ کیا اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی کائی کی جانب نہار کی جانب. تو نہار کیا بنے گا اس کا فاعل، تو نہار کیا کہلائے گا فاعل مجازی ہونے کی وجہ سے مشبہ. اور آپ کہتے ہیں کہ مشبہ کو ذکر کرنے کے بعد مشبہ بھی مراد لیا جائے، لہذا اب نہار سے مراد کیا ہوگا روزے دار. اور نہارو میں جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد بھی کیا ہے روزے دار ہے. تو اب مضاف بھی روزے دار ہو جائے گا، مضاف الیہ بھی روزے دار ہو جائے گا. یہی تو اضافت الشیء الی نفسہ ہے جو کہ کیا باطل ہے. تو اب اگر سکاکی کے مذہب کو درست مان لیں تو نہارو صائمن جیسی مثال میں اضافت الشیء الی نفسہ لازم آئے گا. تیسری خرابی لازم یہ آئے گی کہ جو فرعون نے حامان کو حکم دیا یا حامان بنی لی صرحا، اے حامان تو میرے لیے بلند و بالا کیا بنا عمارت بنا. تو اب یہ بنانے کا حکم حامان کے لیے نہ ہو بلکہ کیا ہو کام کرنے والے مزدوروں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مشبہ کو ذکر کیا جاتا ہے، مراد مشبہ بھی لیا جاتا ہے، لہذا حامان کو ذکر کرنے کے بعد جو کہ مشبہ ہے کیا مراد لیا جائے گا مشبہ بھی یعنی کہ مزدور. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حرف ندا کے ذریعے سے فرعون نے خطاب کس کو کیا ہے حامان کو کیا ہے، اور سکاکی کے مذہب کے مطابق یہ لازم آئے گا کہ وہ خطاب حامان کو نہ ہو بلکہ مزدوروں کو. اسی طریقے سے ایک اور خرابی لازم یہ آئے گی کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر جن ناموں کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ تمام کے تمام نام کیا ہیں اسماء توقیفیہ ہیں، یعنی کہ شریعت کی جانب سے یا شریعت کی جانب سے جن ناموں کو سنا گیا ہوگا وہی نام اللہ رب العزت کی ذات پر بولے جاتے ہیں، یعنی کہ شریعت کی جانب سے سننے پر سماع پر کیا ہے موقوف ہے. لہذا جب امبت الربیع والبقلہ جیسی مثال میں ربی کو آپ نے فاعل مجازی مانا اور مراد کیا لیا آپ نے اس سے فاعل حقیقی. تو اب ربی کا اطلاق گویا کہ اس میں جلالت پر ہوا، ذات باری پر ہوا. تو اب ہم یہ دیکھیں گے اولاً کہ ربی آیا شریعت میں ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر ہم کہیں حکم لگا پائیں گے کہ ربی کا اطلاق ذات باری پر کیا جانا ہے یا نہیں. تو دیکھیے یہاں پر ربی جیسے کلمات کا سما پر موقوف ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ربی جیسی کلمات اس سما پر موقوف نہیں ہے. مزید برآں یہ ہے کہ اگر سکاکی کی بات کو ہم درست مان لیں تو سکاکی کا مذہب خود ہی یہاں پر ٹوٹ جا رہا ہے. وہ اس لیے ٹوٹ جا رہا ہے کہ نہارو صائمن میں صائم جو کہ اس میں فاعل ہے اور یہ منصوب ہے کس کی جانب اپنی ہوا ضمیر کی جانب، ہوا ضمیر لوٹ رہی کس کی جانب نہار کی جانب. تو نہار کیا بنے گا فاعل مجازی. اور آپ کہتے ہیں کہ فاعل مجازی کو ذکر کرنے کے بعد فاعل حقیقی کو مراد لیا جائے، لہذا نہار سے ہم مراد کا لے لیں گے صاحب عیشا لے لیں گے، اور ہا ضمیر سے مراد بھی کیا ہے صاحب عیشا نہیں. تو نہار سے مراد ہم
روزہ رکھنے والا لے لیں گے یعنی کہ روزے دار، اور ہا سے مراد بھی ہم وہی لیں گے روزے دار. تو اب تو لازم یہ آئے گا کہ نہار سے مراد جب نہار سے بظاہر مراد کیا مشبہ ہے، اور مراد ہم کیا لیں گے یہاں پر اس سے مشبہ بھی. تو اب مشبہ اور مشبہ بھی تشبیہ کے جو 4 رکن ہیں ان 4 رکنوں میں سے 2 رکن پر مشتمل ہونا لازم ہے. اور جو چیز تو تشبیہ کے دونوں رکنوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ استعارہ بالکنایہ نہیں کہلاتی ہے. سکاکی کے نزدیک بھی وہ چیز استعارہ بالکنایہ نہیں کہلاتی ہے. انہوں نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے استعارہ بالکنایہ کے لیے ضروری ہے صرف اور صرف تشبیہ کا ایک طرف ذکر ہو، وہ کیا مشبہ مذکور ہو اور مشبہ بھی مراد لیا جائے. اور جہاں پر مشبہ کے ساتھ ساتھ مشبہ بھی اگر مذکور ہو جائے تب ایسی صورت میں اس کو استعارہ بالکنایہ نہیں کہا جاتا ہے. حالانکہ آپ کے بیان کردہ مذہب کے مطابق جہاں پر تشبیہ کے دونوں طرف ذکر کیے گئے ان کا بھی استعارہ بالکنایہ ہونا لازم آتا ہے. لہذا یہ اتنی تمام خرابیوں کے باوجود سکاکی کی بات کیوں کا درست ہو سکتی ہے؟ اگر ہم سکاکی کی درست بات مان لیں گے تو یہ اتنے خرابیاں اتنے لوازمات لازم آئیں گے. اس لیے سکاکی کا مذہب درست نہیں ہے. سکاکی کے مذہب میں کیا نظر ہے؟ دیکھیے وفیہ نظر، سکاکی کے مذہب میں نظر ہے. کیوں؟ لأنہ یستلزم، اس لیے کہ ان کا مذہب مستلزم ہے اس بات کو کہ مراد عیشا سے اللہ رب العزت کے فرمان میں کیا ہو صاحب عیشا ہو. وفی عیشت راضیہ میں ہم سیادی جیسا کہ آئے گا. تو ایسی صورت میں لازم کیا آئے گا؟ ظرف و مظروف کا ایک ہونا. ظرف و مظروف کا ایک ہونا جائز نہیں. اللہ تصیح الاضافہ، دوسری خرابی لازم یہ آئے گی کہ اضافت صحیح نہ ہو. نہار سائمن جیسی مثالوں میں کیوں لبطلان اضافت شیء الی نفسہ، شے کے اپنی ذات کی جانب مضاف کے باطل ہونے کی وجہ سے. وَأَلَّا يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ لِهَامَانَ، اور یہ بھی خرابی لازم آئے گی کہ حکم فرعون کا عمارت کو بنانے کے لیے وہ حامان کو نہ ہو. وَأَن يَتَوَقَّفَ، اور یہ پھر ربی جیسے کلمات یہ بھی سماع پر موقوف ہو جائیں گے. جیسے امبت الربی اور بقلا میں ربی ہے، جب ہم نے ربی کو ذکر کیا جو کہ مشبہ ہے، مراد کے لیے مشبہ بھی اس میں جلالت، تو اب ربی کا اطلاق بھی ذات باری پر ہوگا. اور اللہ رب العزت پر اطلاق انہی کلمات کا ہوتا ہے جو کہ شریعت کی جانب سے سن لیے گئے ہیں. لہذا اب ربی کا بھی سما پر موقوف ہونا لازم آئے گا. واللوازم کلها منتفیۃ، اور لوازم تمام کے تمام جو بھی لازم آئے وہ تمام کے تمام یہاں پر منتفی ہیں، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی ایک کا ثبوت نہیں ہے. نہ جناب والا ظرف و مظروف کے ایک ہونے کا ثبوت ہے، اور نہ جناب والا یا ظرف و مظروف کا نہ تو ایک ہونا صحیح ہے. اسی طریقے سے نہ ہی اضافت الشیء الی نفسہ ہی کیا ہے صحیح ہے، اور نہ ہی اسی طریقے سے عربی جیسے کلمات کا سما پر موقوف ہونا کیا صحیح ہے. وَلِأَنَّهُ يَنْتَقِضُ بِنَحْوِ نَحَارُهُ صَائِمٌ، اور جناب والا سکاکی کا مذہب اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے نحارُهُ صَائِمٌ جیسی مثال سے. کیوں؟ لِاجْتِمَاعِهِ عَلَى ذِکْرِ طرفَیِ التشبیہ، اس لیے کہ اگر ہم سکاکی کے مذہب کو درست مان لیں گے تو ان کے مذہب کے مطابق لازم یہ آئے گا کہ نحارُهُ صَائِمٌ یہ مثال تشبیہ کے دونوں طرف پر کیا ہو مشتمل ہو. اور تشبیہ کے دونوں طرف پر مشتمل ہونے والی چیز استعارہ بالکنایہ نہیں کہلاتی ہے. اس کی صراحت خود بھی سکاکی نے کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.